السلام. ایسے نہیں چلے گا بھائی. اللہ. ہاں یہ نعرہ تکبیر جو ہے نا، نعرے جلسوں کی رسم، اس میں کوئی شک نہیں، جلسوں کی رونق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. میں بات شروع اس وقت کروں گا، کم از کم میں عقیدہ، پہلا عقیدہ تو سمجھا لوں، اپنے نبوت کا عقیدہ بعد میں سمجھاتا ہوں. یہ جو تکبیر کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، یہ اہل ایمان کی جلسوں کی رسم رونق بنانے کے لیے نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ اکبر کا نعرہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کو لے کر 313 بدر میں اترے تھے. اسی عقیدے کو لے کر 300 اپنی سے 3 گنا بڑی طاقت سے احد میں ٹکرائے تھے. اسی اللہ اکبر کے عقیدے کو لے کر غزوہ خندق میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کر عرب نیٹوں سے قریش مکہ کی سرداری میں ٹکرائے تھے. اور انہی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اسی عقیدے کو لے کر ہم اس سرزمین بر صغیر و پاک و ہند میں انگریز سے ٹکرائے تھے. جب اس نے کہا تھا کہ زمین اللہ کی، حکومت بہادر شاہ ظفر کی، حکم انگریز کا چلے گا، تو ہم نے کہا تھا زمین اللہ کی، حکم اللہ کا، اور حکومت اللہ کے ماننے والوں کی ہوگی. اللہ اکبر ہماری رسم نہیں ہے جلسوں کی، ہمارا عقیدہ ہے. جو ایسے عقیدہ سمجھتا ہے اور عقیدے پر ہم جان لیا بھی کرتے ہیں، جان دیا بھی کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. جس مکتب سے میں نے سبق پڑھا ہے وہاں جذبہ اور نظریہ اکٹھے پڑھایا جاتا ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ. ہم نہ بے نظریے لوگ ہیں، نہ بے جڑ ہیں، نہ بے ثمر ہیں. ہماری جڑیں ہیں زمین کی تہ میں، اصلھا ثابت. اور ہماری فکر کی بلندی ہے جذبات کی، فرعھا فی السماء، وہ آسمان کی بلندیاں چھوتی ہیں. ہم نہ بے جڑ ہیں نہ بے ثمر ہیں. ہمارا ثمر دنیا نے کھایا ہے. ہم رولنگ پارٹی رہے ہیں، ہم نے دنیا پر حکمرانی کی ہے. جب سے ہم نے رسول اللہ کا دامن چھوڑنے میں غفلت اور سستی کی ہے، اللہ اکبر کے عقیدے میں تھوڑا سا اظہار میں کمی آئی ہے، تو یہ معاملات ہوئے. ورنہ ہم خیبر سے لے کر انگریزوں کے یہاں سورج بجھانے تک، اور ابھی حال ہی میں ہم نے 42 طاقتوں کو جو زمین سے ناک رگڑوائی ہے اس کی دنیا کا. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بدر کے قصے تھے، وہ احد کے قصے تھے، وہ خندق کے قصے تھے، وہ یرموک تھا، وہ قادسیہ تھا. ہم نے 21ویں صدی میں بدر و احد خندق زندہ کر کے دکھائی. ہم نے 21ویں صدی میں بتایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کی وعدے سچے ہیں. ہم نے 21ویں صدی میں قرآن کی آیتوں کا تفسیر دنیا کو دکھائی ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جو اللہ اکبر کو عقیدہ سمجھتا ہے نا، پھر وہ عقیدے کے اظہار پر ملا کرے گا. تو میں بات شروع کروں. واہ واہ، بہت خوب. نعرہ تکبیر، ہاتھ کو اٹھائیے، جھوم کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اگر آواز جائے پتہ چلے امت کے شیر سوئے ہیں، مرے نہیں ابھی. غفلت میں پڑ گئے ہیں، خرابی ہوئے. شان محمد مصطفیٰ، پانچوں تک ختم نبوت، شان صحابہ. الحمدللہ وحدہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا یہ فقط شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ فقط کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وہ لوگ جن کے دل ہیں مگر سمجھ نہیں رکھتے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان ہیں مگر حقیقت نہیں سن رہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں ہیں آسمان تک دیکھ رہی ہیں سمندر کی تہیں کھنگال رہی ہیں منع نہیں ہے لیکن وہ آنکھیں حقیقت نہیں دیکھ رہی تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام یہ جانور ہیں بل ہم اضل ان سے بھی بدتر ہیں وجہ کیا ہے بدتری کی اولئک هم الغافلون یہ غافل ہیں جن کا دامن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے نہیں جڑا جن کی نسبت آمنہ کے در یتیم سے نہیں جو اللہ رب العالمین کی بندگی کے بعد رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف نہیں رکھتے جو ہدی للعالمین کو نظام زندگی نہیں مانتے قرآن میں کہتا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہیں اس لیے تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا اور یہ حقیقت ہے میں کلاس 9 میں پڑھتا تھا تو میری کلاس میں میرے کرسچن اسٹوڈنٹ بھی تھے چونکہ میں اپنی کلاس کا بھی پریفیکٹ تھا پورے اسکول کا بھی تھا ایک دن میرا ہوم ورک نہ ہو سکا کچھ مسئلہ تھا کیمسٹری میں ویسے بھی میرا دماغ ذرا کم چلتا تھا تو ہمارے قریب ترین گھر ہمارے اس دوست کا تھا ٹریوا تو میں ان کے گھر چلا گیا تو میں نے بیل بجائی تو اندر سے بڑا شور آ رہا تھا اس کی بہن چھوٹی سی تھی اس کی چیخنے چلانے کی آواز مجھے وہ ورڈنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ کیا رہی تو میں دروازے پہ کھڑا ہوں دروازے کے اندر شور میں نے دوسری بیل بجائی شاید تیسری بھی بجا دی ابھی مدرسے گئے نہیں تھے اتنے آداب پتہ نہیں تھے شاید چوتھی بھی بجائی اس نے دروازہ کھولا تو پسینے میں شراب ہوں اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی اور اس میں لال بیگ جس کو کیکروچ کہتے ہیں اتنا بھی ہوندے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے کافی سارے اور پسینے میں شراب ہوں تو مجھے کہنے لگا شاہ جی کیا ہوا میں نے کہا یار ٹریوا یہ تو بات کا مسئلہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے پہلے تم بتاؤ یہ تم اتنا پسینے میں شراب ہوں کیوں ہو تمہاری یہ بہن اتنا چلا کیوں رہی ہے اور تم نے ہاتھ میں یہ لال بیگ کیوں پکڑے ہوئے تو کہنے لگا شاہ جی وہ ہمارا گٹر ابل گیا تھا تو ماما نے کہا کہ کیکروچ لے آؤ آج نہیں فرائی کر لیں میرے کو ہوم ورک بھول گیا ابھی میں مدرسے میں نہیں آیا تھا اور میں واپس دوڑا اس نے کہا شاہ جی مسئلہ کیا میں نے کہا وہ کل بات کریں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جس نے ہمیں رشتوں کا تقدس دیا بڑوں کا ادب دیا چھوٹوں پر رحم سکھایا باپ کی عزت بتائی علماء کا مقام بتایا حکمران کی اطاعت کا سکھایا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جس نے پہننے کا سلیقہ سکھایا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جس نے ماں کی عظمت بتائی بہن کا تقدس بتایا بیوی کا مقام بتایا بیٹی کا رتبہ بتایا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جنہوں نے ہمارے عقائد کی اصلاح کی ہمیں بندروں کی پوجا سے نکالا ہمیں سورج کی پوجا سے نکالا ہمیں کائنات کی پوجا سے نکال کر خالق کائنات کی بندگی کا شرف عطا کیا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جنہوں نے عقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاقیات میں ہمیں ایک نظام دیا اور کھانے پینے میں بھی ہمیں پاکیزگی اور طیب حلال عطا کیا یہ میرے آقا کی نسبت نہ ہوتی تو ہم نے یہی کچھ کیا میں نے بطور تمسخر نہیں بطور عبرت کی بات کر تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جس کو لے کر میں اور آپ یہاں جمع ہیں مجھ سے قبل برادر اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے
ہم منبر بعد میں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری 1000 ممبریاں نہیں، ہماری 1000 نہیں، لاکھوں جانیں قربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی اس خاک جو میرے آقا کے قدموں سے گزری۔ ہم تو اس نعرے کے قائل ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، بلکہ صرف فدا کا بھی و امی نہیں، فدا کا بھی و امی و روحی و اولادی و مالی و عرضی، میرا سب کچھ میرے آقا کے قدموں پر نثار۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس جذبات بھی ہیں اور نظریے کی پختگی بھی ہے۔ 3 باتیں نظریے سے متعلق عرض کر کے آخر میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، مسئلہ نہیں، اعمال نہیں، عقیدہ ہے۔ اور عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا، جو عقیدے میں اختلاف کرتا ہے وہ پھر امت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر صحابہ کا پہلا اجماع ہوا، مسلمہ کذاب سے لڑنے کا پہلا اجماع، منکرین ختم نبوت کے ساتھ نبوت آزما ہونے کا پہلا اجماع، وہ اسی عقیدے پر ہوا۔ اور ہم عقیدے پر جانے دیا بھی کرتے ہیں اور جان دے بھی دیا کرتے ہیں۔ ہم عقیدے پر کسی مسئلہ پر کمپرومائز کا شکار نہیں ہیں۔ نظریہ سمجھ لیں کہ میرے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین اعتدال کا دین ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کے بعد بڑے معجزات میں میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اعتدال اور پھر ان کی طبیعت کا اعتدال۔ میں اس پر مثالیں نہیں دے سکتا، صرف اجمالاً ذکر کر رہا ہوں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کے بعد کہ ان کے پاس دین اعتدال ہے اور خود ان کی طبیعت میں اعتدال ہے۔ اور ہم سب کو اعتدال کا حکم ہے، عبادت میں اعتدال، خرچ کرنے میں اعتدال، کھانے پینے میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال کا حکم ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جمع اعتدال کا حکم نہیں ہے، انتہا کا۔ ہر معاملے میں اعتدال کا حکم ہے۔ علماء بیٹھے پوچھ لیجئے، خدا نخواستہ کسی کو السر ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں روزہ نہیں رکھنا، روزہ اللہ کا حق ہے، علماء فرماتے ہیں روزہ معاف، صحت ہو جائے تو قضا کرنا، نہ ہو تو فدیہ دے دینا، روزہ معاف۔ اللہ اپنا حق چھوڑ رہا ہے، انسانی جان جا نہیں رہی، خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے آنکھ کا آپریشن کیا ہے، کہا آنکھ عضو ہے، جان کا عضو، پوری جان نہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا، آنکھ کو نقصان ہوگا۔ حضرت فتویٰ کیا ہے؟ سجدہ معاف۔ کس کا حق ہے سجدہ بولو؟ جی اللہ کا حق ہے۔ کیا فرماتا حضرت جی کہ اللہ کا حق معاف، اپنی جان بچاؤ، اللہ کا حق معاف ہے، جان بچاؤ۔ حضرت حکیم الامت نے کہا ہے کہ عزیمت اور رخصت کا حکم ایک ہے، اجر بھی ایک ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ اللہ کا حکم معاف۔ نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ اللہ کا حکم۔ جان نہیں، آنکھ جانے کا خطرہ ہے، صرف امکان ہے، معاف۔ لیکن ادھر آئیے ذرا، جب بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد تمہیں تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے، والناس اجمعین، کل جہان سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ صحابہ نے پھر اس نظریے پر، اس عقیدے پر دنیا کو اپنا عمل دکھایا۔ یہ حضرت زیاد ابن زیاد ہیں، شہید ہو رہے احد کے میدان میں، زیاد ابن سکن ہیں، قربان ہو رہے ہیں۔
اور رسول اللہ کے گرد 11 صحابہ پہرا دیتے دیتے شہید ہوئے. ان صحابہ میں زیاد ابن سکت ہیں. جب جان نکلنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, اللہ کے نبی قریب آئے, فرمایا چاہتا ہوں کہ جب میری جان نکلے تو میرے گال آپ کے قدمین مبارک پر ہو. رسول اللہ قریب آئے, وہاں گال رکھے اور قریش سے اور انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو اگر تمہارے چیتے جی رسول اللہ پر آج آ گئی تو قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان کی حفاظت نہ کرنے پر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. چنانچہ یہ تو سیدنا صدیق اکبر ہیں, سفر ہجرت ہے, کبھی صدیق سامنے آتے ہیں, کبھی دائیں آتے ہیں, کبھی بائیں آتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. فرمایا صدیق یہ بے قراری کیوں ہے؟ فرمایا حضور پتہ نہیں, آپ کے دشمن نبی کے دشمن وار کہاں سے کریں. میں بے قرار ہو کر سامنے آتا ہوں کہ سامنے سے جب کوئی تیر آئے تو صدیق کے سینے پہ لگے, پھر میں دائیں طرف آتا ہوں کہ ادھر سے کوئی وار نہ کر دے, ادھر سے کوئی تیر آئے تو صدیق کو لگے, پھر بائیں آتا ہوں, پھر پش پر آتا ہوں کہ جہاں سے میرے نبی پر وار ہو تو وہ میرے نبی تک نہ پہنچے, پہلے صدیق تک پہنچے. چنانچہ یہ حبیب ابن زید ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس گئے ہیں. مسیلمہ کذاب دربار سجاتا ہے, ننگی تلواریں رکھتا ہے, جس کا اپنا ذاتی لشکر ہزاروں میں تھا, اپنا ذاتی قبائلی لشکر ہزاروں میں, ماننے والے گمراہ الگ تھے. ہزاروں کا ایک فتنہ تھا جو کھڑا ہوا تھا, جس نے عرب کو ایک فتنے کی لپیٹ میں لے لیا تھا. اس فتنے کے ماحول میں کھڑے ہیں, ننگی تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر اکیلا حبیب ابن زید ہے. اور حبیب ابن زید کے لایا ہوا خط مسلمہ ایک طرف رکھ کر کہتا ہے, یہ بتاؤ میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے. صحابہ نے اپنے طرز عمل سے بتایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا معنی کیا ہے. صحابہ نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ سارے جہان سے رسول اللہ کو محبوب رکھنے کا معنی کیا ہے. چنانچہ یہ نہیں کہا, میں آپ کو ایک بات کروں دلائل کی, جیسے آج کل دلیل نہیں سنی جاتی, آج کل گالیاں چلتی ہیں, تو میں دلیل رکھوں, آپ کہیں کہ میں کوئی دعویٰ رکھوں, آپ کہیں دلیل دو, میں دلیل رکھوں, آپ میری دلیل کا رد کریں یہ الگ بات ہے, میری دلیل نہ مانیں یہ الگ بات ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں تمہاری بات سنتا ہی نہیں, یہ زیادہ غصہ دلاتا. سنو, ختم نبوت کے مسئلے پر سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کا مسئلہ سمجھ لو. حبیب ابن زید نے اپنے عمل سے بتایا, یہ نہیں کہا مسلمہ میرے نبی کے ہاتھ پہ کنکریاں بولی, تو بھی ذرا کسی کو بلوا نا, میرے نبی کے اشارے پر درخت چل کر آئے, تو بھی کسی کو چلانا, میرے نبی کی انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا, تو بھی ذرا سورج کے 2 ٹکڑے کرنا. دلیل نہیں مانگی. فرمایا میرے کان مسلمہ تیری بات سننے سے پہلے, میں سنتا ہی نہیں تو کہہ کیا رہا. تصدیق و تکذیب تو بات کی بات ہے, میں رسول اللہ کی ختم نبوت و حرمت و ناموس پر تیری بکواس سننا ہی نہیں چاہتا, سنتا ہی نہیں. یہ شرف کائنات میں صرف رسول اللہ کا ہے. میں کسی قائد کی محبت سے نہیں ٹکراتا, کسی جماعت کی محبت سے نہیں ٹکرا رہا, کسی پرچم سے نہیں ٹکراتا. خود جماعت رکھتا ہوں, خود قائد رکھتا ہوں, خود پرچم رکھتا ہوں. محبت منع نہیں ہے, لیکن یہ انتہا کہ فلاں ہماری ریڈ لائن ہے, کسی کو الطاف حسین پیارا ہے, کسی کو بھٹو پیارا ہے, کوئی بات نہیں. کسی کی ریڈ لائن خان صاحب ہے, کوئی کراچی میں نعرہ مارتا ہے چریا ہے مہاجر چریا ہے, الطاف کے پیچھے چریا ہے. کوئی نعرہ مارتا ہے خان ہماری ریڈ لائن ہے, کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ نواز شریف صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. میں کسی کے قائد کی محبت سے نہیں ٹکرا رہا, کسی جماعت کی محبت سے نہیں ٹکرا رہا, کسی پرچم سے نہیں ٹکرا رہا. لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ شرف صرف میرے رسول اللہ کا ہے. آج تم بھی سن لو کہ امت مسلمہ کی ریڈ لائن کیا ہے. دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, عرب و ترک و عجم کی بات نہیں کر رہا, پاکستان و افغانستان کی بات نہیں کر رہا, انڈونیشیا ملیشیا کی بات نہیں کر رہا. میں امت کی بات کر رہا ہوں. میں جغرافیائی تعصب کا میں پیروکار نہیں ہوں, میں جغرافیہ پرست نہیں ہوں, میں فرقہ پرست نہیں ہوں. مجھے اللہ نے, اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا شرف دیا ہے. میں جس کا بندہ ہوں وہ رب العالمین ہے, میں جس کا امتی ہوں وہ رحمت للعالمین ہے, جہانوں کے لیے رحمت ہے. جس نظام کو لے کر ہم چل رہے ہیں وہ ہدی للعالمین ہے. ہم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں. ہمارے بارے میں اقبال نے کہا تھا ہر ملک ماس کہ ملک خدائے ماس.
ہم نحن الامہ کے قائل ہیں. ہمارا نعرہ ہے وی آر امہ. ہم امت ہیں. اوس اور خزرج تھے, انصار و مہاجرین بھی تھے. نہ قبیلے کی محبت بنا ہے, نہ جماعت کی محبت بنا ہے, نہ برادری کی محبت بنا ہے, نہ جغرافیہ کی محبت بنا ہے. خود میرے نبی نے فرمایا نا بنو ہاشم, خود میرے رسول اللہ جب مدینے آتے تھے سواری تیز کر لیتے تھے. محبت الگ ہے, انتہا پسندی کی اجازت نہیں ہے, عصبیت کی اجازت نہیں ہے. آخری درجے پہ سن لو, عرب و عجم کے مسلمان کی, عرب و ترک مسلمان کی, افغان و پاکستان کے مسلمان کی, دیوبندی بریلویوں کی, سن لو ہماری ریڈ لائن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے کراچی کے بھائی نے بھی کہا تھا ایک مرتبہ قادیانیوں کی حمایت میں, ہم نے انہیں کہا تھا تمہیں سب معاف. آج پھر کہہ رہا ہوں, ہم فاتح مکہ نبی الملاحم کے پیروکار ہیں, اور ہم نے اس کی سنت کو کابل میں زندہ کر کے دکھایا. ہم نے کابل میں زندہ کر کے دکھایا. ہم نے 42 ممالک کی ناک رگڑوائی ہے, باتیں نہیں کی. ہماری 30 سالہ زندگی جد و جہد سے عبارت ہے. ہم اپنے قلب کو مطمئن رکھ کر چلتے ہیں, اور یہ قلب اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو. ہم سارے جہان کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں چلتے. اتقوا مواضع التہمہ سے بچتے ضرور ہیں, لیکن اگر ہمیں سر دینا پڑے اللہ کے دین کے لیے, رسول اللہ کے لیے, ہمیں سر دینا پڑے ملک و ملت کے لیے, تو پھر ہم نہ اپنی جان کا خیال کرتے ہیں, نہ اپنے مال کا کرتے ہیں, نہ ہم اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں. ہم اپنے قلب سے دیکھتے ہیں سارا زمانہ ناراض ہو, پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مرضیے جانے جانا چاہیے. پھر اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. ہم ہوا کے رخ پہ چلنے والے نہیں ہیں, ہم نے ہواؤں کا رخ بدلا ہے. یہ ضرور ہے جب سیلاب امڑ رہا ہو تو ہم غوطہ لگاتے ہیں, پھر ابھرتے ہیں. جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا بات ہے. صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بعض دوستوں نے کہا پیر صاحب ادھر جاؤ, ادھر گورنر ہی منتظر ہے. میں نے کہا بات سنو, یا تو یہ تانا نہ مارو, اول تو یہ بات ہے غلط, یہ تانا نہ مارو کہ میں ادھر گورنر رہا ہوں. اگر بالفرض رہا ہوں, حکمرانی عیب ہے یا صفت ہے؟ اللہ. تم کہتے ہو جی چراغ دے ادھر سایہ ادھر حکومت کر رہے, تو اہل کشمیر یہ تمہاری عزت ہے یا نہیں؟ یہ تمہارا شرف ہے یا تانا ہے؟ شرف ہے. اول تو یہ بات نہیں, ہماری عزت کرتے وہ الگ بات, اول تو یہ بات نہیں ہے. میں نے ان سے کہا تھا ادھر کی تو فی الحال خیر ہے, ابھی تو ادھر کچھ ٹھیک کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ حبیب ابن زید نے ہمیں سمجھایا ہے کہ نبی اولاد المؤمنین کیا کیا مطلب ہے, اور شان شاہ کشمیری نے اس کی تشریح کر کے بتایا. میرے جد امجد مولانا شان شاہ کشمیری نے فرمایا ایک ہے اقوال کا تحفظ رسول اللہ کی, ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تحفظ. اقوال کا تحفظ وہی مطلوع ہو یا وہی غیر مطلوع, علماء کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کی حفاظت کی شکل اس کو سینہ بسینہ نقل کر رہے ہیں. اعمال کا تحفظ میرے رسول اللہ کی سنتوں کا تحفظ. اور ایک میرے جد امجد نے فرمایا رسول اللہ کی ذات کا تحفظ ہے. فرمایا سنو, ذات کا تحفظ اقوال و اعمال سے بڑھ کر. کیا ذات کا تحفظ اقوال و اعمال سے بولیں بڑھ کر ہے. اور فرمایا ختم نبوت, یہ مہر ختم نبوت یہ کسی نبی کا وصف نہیں, یہ وصف میرے نبی علیہ السلام کا ذاتی وصف ہے. اور اس کا تحفظ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وصف ہے. تو چونکہ ذات کا وصف ہے, یہ ذاتی وصف ہے, تو اس کا تحفظ کرنا گویا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تحفظ ہے. اور میرے جد امجد نے بھی ویسے نہیں کیا, انہوں نے بھی عمر کا قول سامنے رکھا. سیدنا عمر نے نہیں کہا سیدنا صدیق اکبر سے رضی اللہ عنہ, کیا کہا؟ فرمایا صدیق
دو عمل دے دو، ایک غار سور کا دے دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، اور ایک جو مسلمہ کذاب سے لڑے تھے، یہ دو اعمال مجھے دے دو، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں لے لو۔ کیا نظریہ ہے نا؟ بولو کیا؟ عمر کی ساری عمر کی، آپ لفظ سمجھ رہے ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین کا لفظ سمجھ رہے ہیں؟ حبیب ابن زید پہ پھر آؤں گا، ادھر میرے جد امجد کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ کی ذات کا تحفظ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے تو ذات کا تحفظ زیادہ ابن سکن کی طرح کیسے کریں گے؟ حضرت طلحہ کی طرح کیسے کریں گے؟ حضرت ام عمارہ کی طرح کیسے کریں گے کہ اپنے ہاتھ ہی چھلنی کروا لیں؟ اور میرا نبی فرمائے جس نے آج کا دن تو ام عمارہ کا دن تھا، ہم تو طلحہ بن نہیں سکتے، اب وہ تو صحابی تھے۔ سارے انبیاء کی صفات و کمالات کو جمع کیا تو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس بنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روشنی کی کرنیں بکھری تو جماعت صحابہ بنی۔ وہ تو ہم نہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خواہش ہیں۔ ہم کیسے ذات کا تحفظ کریں؟ جد امجد فرماتے ہیں ختم نبوت رسول اللہ کا ذاتی وصف ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا گویا وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کی حفاظت کرے گا۔ اور انہوں نے ایسے نہیں کہا۔ اب حضرت عمر کے قول کی طرف، حضرت عمر فرماتے ہیں صدیق اکبر سے، صدیق اکبر مجھے اپنی ساری عمر کی نیکیاں دے دے، اور میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو، دو نیکیاں دے دو، ایک غار سور والی، ایک مسلمہ کذاب والی۔ غار سور میں براہ راست ذات کا تحفظ، مسلمہ کذاب سے لڑائی میں تو رسول اللہ نہیں تھے، وہ تو پردہ فرما چکے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پردہ فرما چکے تھے، میرے آقا تو نہیں تھے۔ وہاں کیا ہوا؟ بولو، سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ ختم نبوت کا تھا۔ کیا ہوا تھا حدیقۃ الموت میں؟ مسلمہ کذاب سے لڑائی کس لیے لڑی گئی تھی؟ پوچھے سبق سمجھو، سبق ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تحفظ کے لیے۔ یہ دلائل میں اس لیے نہیں دے رہا کہ مسلمانوں کو دلائل دے، میں تو کہا کرتا ہوں جو ختم نبوت پہ دلیل مانگتا ہے، دیکھیں میں شانور شاہ کشمیری کی اولاد سے ہوں، دلائل میں ہم نہیں بھاگتے، ہم نے تو دلائل وہاں دیے تھے جہاں ہم نے سب کی بند کر دی۔ اور میں ان علماء کا خوش چیز، ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے سبق پڑھا ہے، سبق پڑھا ہے، سبق کا تکرار سنا رہا ہوں، دلائل سے بھاگنے والے نہیں، لیکن میں رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہم نے بغیر دلیل کے رسول اللہ کو خاتم النبیین مانا، اور بغیر دلیل کے مرزا ملعون کو اور تمام مدعیان نبوت کو کافر و دجال و کذاب مانا۔ دلیل مانگنے والوں، اگر حوض کوثر پہ رسول اللہ نے کہا لاؤ دلیل، تم میرے امتی ہو تو کیا دلیل؟ میری نمازیں، میرے حج، میرے روزے، میرے اعمال مجھے معلوم ہیں کتنے کھوٹے، ایک ہی تو ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھے؟ امین گیلانی نے کیا کہا تھا؟ گرفتار ہوئے شیخ پورا سے لاہور لایا جانے لگا، لاہور لایا جانے لگا تو رستے میں قیدی نعرے مار رہے تھے، ختم نبوت زندہ باد، کالی کملی والا زندہ باد۔ چوکی پر گاڑی روک لی گئی، ایک سپاہی اوپر چڑھا، کون نعرے لگا رہا ہے؟ منع ہے نعرہ لگانا، تمہیں پتہ نہیں قانون ہے، گولی کا آرڈر ہے، کس نے نعرے لگائے ہیں؟ بندوق سیدھی کی، پوری بس پہ سکوت چھا گیا۔ ہٹیاں والو، آزاد کشمیر والو، اس نعرے کو لگانے کے لیے 10,000 لاشیں گئی۔ اس نعرے کی پاداش میں میرے علماء کی داڑھیوں پر ہاتھ اٹھے، گریبانوں تک ہاتھ آئے۔ یہ نعرہ، اس کو قانون بنانے کے لیے خون دیا ہے امت نے۔ آج تو بڑا آسان، آج تو کانا کافر کذاب دجال کہنا تو آئین کا حصہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ امین گیلانی کی سنت پر آؤ کا مجمع چھتکتا چھا گیا بس پر، اس نے بندوق سیدھی کی، کہ کس نے نعرہ لگایا؟ اور سید امین گیلانی فرماتے ہیں میری رگیں سادات پھڑک اٹھی، میں سینہ تان کے سامنے آیا، میں نے کہا میں نے نعرہ لگایا، میں نے لگایا ہے۔ اس نے میرے سینے پہ بندوق رکھ کے کہا اب لگا۔ حضرت امین گیلانی کہتے ہیں اب میری محبت دیوانگی میں بدلی،
دیوانگی میں بدلی اور میں نے دیوانہ وار کہا کالی کملی والا پوری بس چلا اٹھی زندہ باد سپاہی بھی مسلمان تھا بندوق نیچے کر کے بولا وہ تو ہے زندہ باد آؤ آج عزم کرو اگر ہمارے سینوں پر بندوق رکھ کر پوچھا گیا کہ بتاؤ رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہو یا نہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے اسلاف کی طرح حبیب ابن زید کی طرح جسے کٹوا دیں گے لیکن ختم نبوت پر کسی مصلحت کا شکار نہیں ہم سیاست میں مصلحت کر سکتے ہیں ہم دنیاوی معاملات پر مصلحت کر سکتے ہیں ختم نبوت پر نہیں کوئی مصلحت نہیں نظریہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا جی حبیب ابن زید کا عضو کٹنا شروع ہوا ایک ایک عضو کہا بولو رگ سے خون کا آخری قطرہ نکل گیا جسم سے روح نکل گئی حبیب ابن زید کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے میرے کان تیری بات سننے سے بہتر تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر مولانا عبدالوحید سے لے کر مولانا مقصود صاحب تک مولانا سلیم اعجاز صاحب سے لے کر مولانا رضوان حیدر تک مولانا عبدالقیوم صاحب کی مجذوبانہ اداؤں تک میں ان سب سے کہتا ہوں کورس ضرور کرواؤ عقیدہ ضرور پڑھاؤ لیکن عقیدے کے آخر میں دیوانگی سکھاؤ کسی نے ماں نے وہ مائی کا لال پیدا نہیں کیا جو میرے رسول اللہ کی ختم نبوت کو کٹہرے میں کھڑا کرے کورس کرواؤ عقیدہ پڑھاؤ دلائل سکھاؤ لیکن آخر میں ایک نعرہ بتا دو انہیں کھڑے ہو کر کہو میرے ساتھ دیوانے ہیں آقا کے دیوانے بولو دیوانے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں کوئی فرق مراتب نہیں ہمارا سارا پروٹوکول ہمارے سارے مراتب رسول اللہ کے قدموں کے صدقے ہیں اس لیے ہم خود نعرہ لگائیں گے بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزا کانے کو کافر ملعون دجال بھی بغیر دلیل کے مانتے بولو نام لے کر کو بغیر دلیل کے مرزا کانے کافر دجال کو بغیر دلیل کے قاذاب و دجال مانا تیری نسبت میں بخشا ہے طرز حیات تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا کی محمد سے وفا سنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا وہ قلب تیرے ہیں لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین